مسلمان جب اپنے ماضی کی شخصیات اور ان کے کارناموں کا فخریہ طور پر تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں مغرب سے متاثرہ بعض گروہ اور بعض لوگ انہیں اس بات پر طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں کہ آپ موجودہ دور میں خود تو کچھ کر نہیں سکتے لیکن ابھی تک اپنے ماضی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہر معاملے میں مغرب کے ثناخوان دکھائی دیں گے، مغرب کی اچھائیاں بیان کریں گے، لیکن اپنے ہی معاشرے اور اپنے ہی مسلمانوں کے کمزور پہلو اور ان کی کمزوریوں کو اچھالتے نظر آئیں گے۔ مسلمان ماضی کا تذکرہ اور ماضی کی شخصیات کے کارنامے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے کارناموں اور ان کی شخصیات کو دیکھ کر ایک موٹیویشن حاصل کر سکیں اور اپنے حال کو بہتر بنانے میں یا اپنے حال کی کمزوریاں دور کرنے اور دوبارہ اس عروج کو پانے کے لیے ان شخصیات کو اپنا رول ماڈل بنائیں اور اپنے زمانے میں جیسے انہوں نے علوم و فنون کی ترویج کی اور ان میں اپنی زندگیاں صرف کیں، ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں۔ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو جس مغرب کے یہ لوگ ثناخوان ہیں، اس مغرب کی اپنی تاریخ اس قدر تاریکیوں سے بھرپور ہے کہ وہ بیان تک نہیں کی جا سکتی۔ ہماری تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسا واقعہ موجود نہیں کہ مسلمان حکمرانوں نے یا مسلمان علماء نے، دینی علماء نے کسی سائنسدان کو محض سائنسی تحقیقات کی بدولت انتقام کا نشانہ بنایا ہو یا اسے کوئی سزا دی ہو۔ اس کے برعکس ہم اگر اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمارے حکمران ہمیں سائنسی علوم و فنون کو مقامی زبانوں میں ترجمہ کرنے پر علماء کو ان کے وزن کے برابر سونا عنایت کرتے دکھائی دیں گے، اور دوسری طرف سائنسدانوں کی سرپرستی کرتے دکھائی دیں گے تاکہ وہ فلکیات، طب اور سائنس کے دیگر شعبوں میں تحقیقات کریں اور انسانیت کے فائدے کے لیے انہیں سامنے لائیں۔ جبکہ اگر ہم مغرب کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے واقعات نظر آئیں گے کہ جس میں کلیسا، ان کے مذہبی طبقے اور ان کے حکمرانوں نے سائنسدانوں کو صرف سائنسی تحقیقات کی بدولت نہ صرف جلا وطن کیا بلکہ ہزاروں کی تعداد میں سائنسدانوں کو زندہ آگ میں جلایا گیا، اور ان لوگوں کا قصور فقط اتنا تھا کہ وہ ایسی سائنسی تحقیقات سامنے لا رہے تھے جو عیسائیت کے مذہبی طبقے کی مذہبی بالادستی پر ایک کاری ضرب لگا رہے تھے۔ بائبل میں جو انہوں نے تحریفات کر رکھی تھیں وہ سائنسی تحقیقات ان کا پردہ چاک کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے مذہبی طبقے کی بالادستی کو خطرات لاحق تھے، اور عیسائیت میں اور مغرب میں مذہبی طبقہ اس قدر با اثر و رسوخ رکھنے والا تھا کہ ان کے بادشاہ تک مذہبی طبقے اور پوپ کی رضامندی کے ساتھ بنتے تھے۔ پوپ اس قدر اثر رسوخ رکھتا تھا کہ وہ جب چاہتا کسی بادشاہ کو معزول کر دیتا اور جب چاہتا کسی کو بھی گلی سے پکڑ کر بادشاہت کے سنگھاسن پر بٹھا دینے کا اختیار رکھتا تھا۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں مذہبی طبقے کو حکومتی اور ریاستی معاملات میں کبھی بھی اتنا اثر رسوخ حاصل نہیں ہوا۔ ماضی میں مسلمانوں کو دنیا پر عروج اس لیے حاصل تھا کہ وہ عصری علوم و فنون کو سیکھتے تھے، ان کی اشاعت و ترویج کرتے تھے، جبکہ موجودہ دور میں ہم اور حکمران باقاعدہ طور پر سائنسدانوں اور عصری علوم کی تحقیقات کرنے والوں کی سرپرستی کیا کرتے تھے۔ موجودہ دور میں ہم
اس لیے زوال کا شکار ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات اب بدل چکی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی وہ ترجیحات اب نہیں رہیں جو ماضی میں ہمارے حکمرانوں کی تھیں، اور وہ سائنسدانوں کی سرپرستی کیا کرتے تھے، لیکن وہ رویہ موجودہ حکمرانوں میں اب مفقود ہے، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا بھر سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے ہیں۔ اگر ماضی کے حکمرانوں کو رول ماڈل بنا لیا جائے اور سائنسی علوم و فنون میں تحقیقات کرنے والوں کی اگر حکومتی سطح پر سرپرستی شروع ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ آج بھی ہم اس میدان میں دنیا کو لیڈ کریں۔